السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ایول بیوٹی بائی سلما خان ایپیسوڈ نمبر 2۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر اپنے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولز کیسے لگتے ہیں، یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ میری کوشش رہتی ہے کہ آپ کی ریکویسٹڈ ناول آپ لوگوں کو سناتی رہوں، جتنا ہو سکے میں ہر رائٹر سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، بٹ افسوس کہ کچھ رائٹرز بالکل بھی رپلائی نہیں کرتی، کچھ رائٹر بہت جلدی رپلائی کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے چینل چل رہا ہے۔ تو شکریہ ان رائٹرز کا جو رپلائی کرتی ہے، اور اللہ انہیں ہدایت دے جو رپلائی نہیں کرتی ہے۔ تو چلے فی الحال ہم اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگلی صبح ان دونوں کی بہت خوشگوار ہوئی تھی، لیکن اس صبح کے ساتھ ان دونوں کے ہاتھ میں رہائی کا پرچہ بھی موجود تھا۔ صبا نے ایک نظر فبیہہ کو دیکھا، جس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ ہاں، یہ سچ تھا، وہ اس جیل میں رہ کر خوش ہونا چھوڑ چکی تھی۔ ساری خوشی تو گویا اس ایک سال میں ہی ختم ہو گئی تھی، اور بہت کچھ تبدیل ہو گیا تھا۔ اگر کچھ تبدیل نہیں ہوا تھا تو وہ فبیہہ فاروقی کا دل تھا۔ حیدر جیلانی کے لیے وہ آج بھی دھڑکتا تھا۔ آخری بار اس نے اسے کوٹ کے اندر دیکھا تھا، آنکھوں میں نفرت تھی، مگر دل کا کیا کرتی، جس میں آج بھی وہ کہیں نہ کہیں پورے آب و تاب سے براجمان تھا۔ صبا نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ کسی خواب کی کیفیت سے باہر آئی۔ اس کا ارادہ بلیک مانسٹر کے پاس جانے کا تھا، مگر اس کے آدمیوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ جا سکتی ہے، وہ ابھی آرام کر رہے ہیں۔ ہر وقت ہی آرام کرتا رہتا ہے، میری تو دعا ہے زندگی بھر کا آرام اسے مل جائے۔ فبیہہ کئی بار خود کوشش کرتی تھی کہ کچھ برا کہنے سے روکے، مگر بلیک مانسٹر ہر بار ایسی کوئی حرکت کرتا تھا جس سے وہ تپ جاتی تھی، اور پھر بہت اچھے القابات سے اس کو نوازتی تھی۔ اور اس کے آدمی آ کر بلیک مانسٹر کو جب سب کچھ بتاتے تھے تو وہ بھی ہنسنا شروع ہو جاتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، مگر اس لڑکی کے منہ سے گالیاں بھی اچھی لگ رہی تھی۔ وہ اپنے قدم باہر کی طرف بڑھاتی جا رہی تھی۔ اس کے قدم پر اعتماد تھے، اس کے قدم میں وہ لڑکھڑاہٹ نہیں تھی جو ایک سال پہلے اس کے قدموں میں تھی۔ اس بات کی گواہی اس جیل کا ہر انسان دے سکتا تھا جو وہاں پر اس لڑکی کو بخوبی دیکھ چکا تھا کہ وہ لڑکی جو بن کر یہاں پر آئی تھی، اب وہ مکمل ایک الگ لڑکی بن کر یہاں سے جا رہی تھی۔ اور جتنا وہ ڈری سہمی لڑکی اس جیل کے اندر آئی تھی، اتنی ہی سنگ دل اور پتھر دل بن کر وہ یہاں سے جا رہی تھی۔ اس کے قدم چٹان جیسے سخت تھے، جیسے اپنے سامنے آنے والی ہر مصیبت کو تہس نہس کر دے گی۔ اب وہ ایسی لڑکی نہیں رہی تھی جو چھوٹی سی بات پر رونا شروع کر دے، بلکہ وہ تو اب لوگوں کو رلایا کرتی تھی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں اور بہنوں کی لاش اس نے دیکھی تھی، اور اس رات بہت کچھ ہوا تھا، لیکن اس رات بہت سارے راز کچھ لوگوں کے دلوں میں دفن ہو گئے تھے۔ اب تو وقت نے بتانا تھا کہ وہ راز کب فاش ہونے والے تھے، مگر یہ تو حقیقت تھی، جس دن یہ راز کھلنے والے تھے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں برباد ہونے والی تھی، جس میں سر فہرست سب سے اوپر فبیہہ فاروقی کا نام تھا۔ وہ جیسے ہی جیل سے باہر قدم رکھ کر آسمان کی جانب اپنا سر کر کے ایک لمبی سانس باہر خارج کر چکی تھی۔ ایک سال بعد اس قید سے رہائی ملی تھی۔ رہائی تو اس سے پہلے بھی مل سکتی تھی، مگر اب اسے باہر جانے کی خواہش نہیں تھی۔ آخر باہر کون تھا جو اس کا انتظار کرتا؟ اس سے کوئی امید بھی نہیں تھی کہ کوئی اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اس کے گھر میں صرف اس کی 2 بہنیں، اس کی ماں ہی ہوتی تھی۔ باپ کئی سال پہلے روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا تھا، اور پھر وہ بہنوں میں سب سے بڑی تھی، مگر اس رات نے اس سے سب کچھ چھین لیا تھا، اور اس رات نے حیدر جیلانی کو بھی اس سے چھین لیا تھا۔ وہی حیدر جیلانی جس سے وہ پاگلوں کی حد تک عشق کرتی تھی، مگر اس نے ہی اسے سرِ عام رسوا کر دیا۔ وہ لمحے، وہ وقت، وہ سال، وہ جگہ، وہ باتیں، وہ احساس، وہ یادیں، وہ خوبصورت لمحات، کچھ بھی تو ذہن سے مٹا نہیں تھا۔ سب کچھ اسی طریقے سے تازہ تھا جیسے کئی سال پہلے وہ لمحات اس کی زندگی میں آئے تھے۔ یار فبیہہ، تمہیں کتنی بار کہا ہے یہ اتنا بڑا دوپٹہ کر کے مت آیا کرو، تمہیں گرمی نہیں لگتی کیا؟ فبیہہ کی دوست شذا نے اس کے قریب آتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ وہ شذا کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور پھر اپنے سر پر کیا ہوا دوپٹہ تھوڑا سا ہٹا کر اسے دوپٹے سے اپنا پسینہ صاف کرنے لگی جو اس کے چہرے پر آیا ہوا تھا۔
ہاں یہ بات سچ تھی کہ بہت زیادہ گرمی تھی، مگر اس کو عجیب لگتا تھا۔ یونیورسٹی میں بہت ساری لڑکیاں ہوتی تھی جو بغیر دوپٹے کے موجود ہوتی تھی، یا پھر یہ کہا جائے کہ نہ ہونے کے برابر تھی، مگر وہ دل میں یہ سوچتی تھی کہ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی، مطلب بغیر دوپٹے کے اس کو تو بہت شرم آتی تھی، اس لیے وہ خود کو ہمیشہ دوپٹے میں رکھتی تھی۔ اس کی دوست شذا اسے کئی بار سمجھا چکی تھی کہ تم تھوڑی دیر کے لیے دوپٹہ اتار دیا کرو، مگر وہ کہاں سننے والی تھی۔ وہ اپنی دنیا میں ہی مگن رہنے والی ایک لڑکی تھی۔ یونیورسٹی میں پڑھنے کے بعد وہ ایک ریسٹورنٹ میں ویٹرس کی جاب کرتی تھی، اور پھر رات کو بچوں کو جو محلے میں ہی رہتے تھے ان کو ٹیوشن پڑھا کر کچھ پیسے کما لیتی تھی۔ جب باپ سر پہ تھا تو سب کچھ بہت آسان تھا، مگر جیسے ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھا سارے لوگوں نے منہ موڑ لیا۔ 2 دن تک سب لوگ جھوٹے منہ ہمدردی کرتے رہے، مگر جیسے ہی تیسرا دن ہوا سب نے اپنی آنکھیں سر پہ رکھ لی تھی۔ ان کے محلے کی ایک عورت جن کا نام فریدہ تھا وہیں روز آ کر کچھ کھانا ان کو دے دیا کرتی تھی، اور وہ بھی بہت شکر گزار ہوتی تھی۔ اس کی 2 ہی بہنیں تھیں، ایک کا نام نبیہہ جو اس سے 3 سال چھوٹی اور کالج میں پڑھ رہی تھی، اور اس کی چھوٹی بہن عروب جو اس سے 5 سال چھوٹی تھی۔ عروب کو پڑھائی کا شوق نہ ہونے کے برابر تھا، البتہ نبیہہ کو پڑھائی کا کافی شوق تھا۔ فبیہہ کے پاس جتنے بھی پیسے ہوتے تھے وہ جمع کر کے رکھتی تھی، اور بہت مشکل سے ہی ان کی پڑھائی کا خرچہ اٹھا پا رہی تھی۔ ماں نے بھی قریبی ایک فیکٹری میں بہت مشکلوں کے بعد اور سفارشیں کروانے کے بعد سلائی کے لیے نوکری مل گئی تھی، اور پھر 2-3 مہینے کے بعد انہوں نے اپنی مشین لے لی، اور پھر وہ گھر پہ بھی آ کر کپڑے سیا کرتی تھیں۔ مطلب اگر دیکھا جائے تو ان دونوں کی کمائی سے گھر بہت مشکل سے چل رہا تھا، مگر ان سب میں بھی فبیہہ کو پورا یقین تھا کہ سب کچھ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بہت پر اعتماد اور ایک ہوشیار لڑکی تھی، اور پھر اس کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک مال میں سیل گرل کے لیے بھی انٹرویو دیا تھا جس میں وہ پاس ہو گئی تھی۔ مطلب اب معمول یہ ہو گیا تھا کہ وہ یونیورسٹی سے سیدھا مال چلی جاتی تھی اور وہاں پر کچھ گھنٹے کے لیے کام کیا کرتی تھی۔ اس نے وہاں پر صاف طور پر یہ بات بتا دی تھی کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے اور اسے کچھ گھنٹے ہی ملتے ہیں جو وہ کام کر سکتی ہے، اور پھر اس کا گزارا بس ہونے ہی لگا تھا۔ زندگی سکون سے جا رہی تھی، البتہ مشکلیں بہت زیادہ تھیں، مگر شکایتیں اسے کرنا آتی نہیں تھیں۔ اسے پورا یقین تھا ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور وقت سب کچھ بدل دے گا، اور وہ اسی یقین کے ساتھ چل رہی تھی۔ یار امی مجھے دیر ہو رہی ہے، ناشتہ کر کے جاؤ بیٹا، بیٹھ جائے آپ ہی، ناشتہ کر لے پھر چلے جائیں گے۔ اس کی آج آنکھ بہت دیر سے کھلی تھی، وہ جلدی سے تیار ہو کر اب یونیورسٹی جانے کے لیے نکل ہی رہی تھی جب اس کی ماں نے اسے روک لیا۔ وہ منع کر چکی تھی، مگر پھر بہنوں کے اصرار پر وہ بیٹھ گئی تھی۔ نبیہہ نے اپنا ناشتہ پورا کیا اور وہ بھی فبیہہ کے ساتھ باہر نکل گئی تھی۔ البتہ عروب نے ماں کی گھوری کو نظر انداز کیا تھا۔ وہ ابھی اسکول میں تھی مگر ہر روز کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے نہیں جاتی تھی۔ اب تو اس کی ٹیچرز بھی اس کی شکایت کرنے لگ گئی تھی، مگر اسے کہاں فرق پڑتا تھا۔ ماں اور بہنیں جب بھی سمجھاتی تو یہی کہہ دیتی کہ ویسے بھی خرچہ بہت مشکل سے چلتا ہے، اچھی بات ہے آپ لوگ تو شکر کریں کہ آپ لوگوں کا خرچہ بچا رہی ہوں۔ اور بس اس کی یہ باتیں سن کے تینوں لمبی سانس خارج کر کے رہ جاتی، کیونکہ اس کو جو بھی بولو وہ ایک کان میں ڈالتی تھی اور دوسرے سے نکالتی تھی۔ اسے تو گویا فرق ہی نہیں پڑتا تھا کون کیا کہہ رہا ہے، وہ بس اپنی دنیا میں ہی مگن رہتی تھی۔ فبیہہ نے جلدی سے رکشہ کیا اور نبیہہ کو کالج چھوڑنے کے بعد یونیورسٹی کے لیے نکل چکی تھی۔ ویسے تو وہ دونوں روز بس کرتی تھی، مگر آج بہت دیر ہو گئی تھی۔ آج فبیہہ کا امپورٹنٹ لیکچر تھا اور وہ کسی صورت اس کو نہیں چھوڑ سکتی تھی، اس لیے اسے جلدی پہنچنا تھا، اور جتنا وہ جلدی پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی اسے اتنی ہی دیر ہو رہی تھی۔ جب وہ یونیورسٹی پہنچی تو جلدی سے بھاگتے ہوئے اپنی کلاس کی جانب چلتی جا رہی تھی جب کسی سے بہت بری طریقے سے ٹکرائی تھی۔ اس کے ہاتھ میں جو کتابیں تھیں وہ زمین بوس ہو چکی تھی۔ اندھے ہو نظر نہیں آتا، میری ساری کتابیں گرا دی ہے، یہ کالا چشمہ ہٹا کر نظر کا چشمہ لگایا کرو، کم سے کم نظر تو آئے گا تمہیں۔ وہ ایک نظر اس لڑکے پر ڈال کے جو کالے کلر کا چشمہ آنکھوں پہ سجائے منہ کھول کے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو اچھے القابات سے نواز کر وہ اب کلاس کے اندر جا چکی تھی، اور پیچھے وہ لڑکا ہکا بکا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ تو سیدھا ہی جا رہا تھا، وہی لڑکی بھاگتے ہوئے اس کی طرف آ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب ٹکراؤ ہونے والا ہے، اس لیے وہ ابھی سائیڈ میں ہٹنے ہی والا تھا جب اچانک سے وہ اس سے ٹکرا گئی تھی۔
پھر بھی اس لڑکے نے معذرت کرنے کا سوچا، مگر وہ لڑکی تو اسے سنا کر چلی گئی تھی۔ یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہ بات سچ ثابت ہو گئی تھی۔ فبیہا جیسے ہی کلاس کے اندر داخل ہوئی، ٹیچر نے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے اس کا استقبال کیا تھا۔ ارے فبیہا جی، آپ نے زحمت کیوں کی؟ ہم خود آ جاتے آپ کے گھر آپ کو پڑھانے۔ آپ تو فضول میں ہی اپنے پیروں کو تکلیف دے کر یہاں تک آئی ہے۔ پتہ نہیں کیوں مگر اس ٹیچر کو ایک الگ ہی چڑ تھی فبیہا سے، کیونکہ اس ٹیچر کی بیٹی بھی اسی کلاس میں اس کے ساتھ پڑھتی تھی اور ہمیشہ فبیہا کی تعریفیں ہوتی تھی کیونکہ وہ بہت ذہین تھی، اور وہ ٹیچر ہمیشہ اپنی بیٹی کو کہا کرتی تھی کہ تم اچھے سے پڑھا کرو تاکہ جیسے فبیہا کی واہ واہ ہوتی ہے تمہاری بھی ہو۔ لیکن سامنے سے اس کی بیٹی اسے دو تین باتیں سنا کر فبیہا کے خلاف بھڑکا دیتی تھی، اسی لیے اس ٹیچر کا کچھ اچھا رویہ نہیں تھا اس کے ساتھ۔ حالانکہ یہ پہلی بار تھا کہ وہ لیٹ ہوئی تھی، وہ تو ہمیشہ ہی وقت پہ آتی تھی، مگر آج پتہ نہیں اس کی آنکھ دیر سے کیسے کھل گئی۔ اس نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا۔ ٹیچر نے ایک قہر بھری نظر اس پر ڈالی اور پھر اسے بیٹھنے کا کہہ دیا۔ وہ بھی شرمندہ سی ہو کر کرسی پر بیٹھ چکی تھی، اسی کے ہی برابر والی کرسی پر شذا بیٹھی تھی جو اسے لیٹ آنے کی وجہ سے پوچھ رہی تھی، اور اس نے مختصر اتنا کہا کہ میں تمہیں بعد میں بتا دوں گی۔ وہ بھی مطمئن ہو گئی تھی اور وہ پھر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے زندگی اسے کس طرف لے کے جانے والی تھی۔ پڑھائی اسی طریقے سے جاری تھی جب دو وجود کلاس کے اندر داخل ہوئے تھے، اور جیسے ہی وہ دونوں داخل ہوئے سب کی نظر ان دونوں پر جم سی گئی تھی۔ ٹیچر نے بھی مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ فبیہا ویسے ہی اپنی نظریں کتابوں پر جمائے اپنے کاموں میں مصروف تھی، مگر ان دونوں میں سے ایک وجود کی نظر جیسے ہی سامنے بیٹھی اس لڑکی پر پڑی جو کتابوں میں اپنی نظریں جمائے بیٹھی تھی، ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ وہ پہچان گیا تھا کہ یہ کون ہے۔ اس نے گلا کھنکارا اور پھر ٹیچر کے ساتھ وہ دونوں وجود جا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ٹیچر بھی خوشامد کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور سب کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ فبیہا نے بھی نظریں اٹھا کر ان دو وجود کو دیکھا تھا اور اگلے ہی پل وہ ساکت ہو گئی۔ ایک وہی لڑکا تھا جس سے وہ تھوڑی دیر پہلے ٹکرائی تھی، اور اس لڑکے نے بھی فبیہا کو پہچان لیا تھا۔ لائبہ جو اس ٹیچر کی ہی بیٹی تھی، جب اس لڑکی کی نظر فبیہا پر محسوس کر کے اندر تک سلگ اٹھی تھی۔ جتنی وہ ذہین اور ہوشیار تھی اتنی ہی وہ حسین اور قاتلانہ ادائیں رکھنے والی بھی تھی۔ وہ سادگی میں بھی قیامت لگتی تھی۔ شذا تو اسے کہا کرتی تھی جب تم تیار ہوگی تو پتہ نہیں تم کیسی لگو گی، تم سادگی میں بھی اتنی اچھی لگتی ہو۔ کلاس کی ساری لڑکیاں جو چہروں پر میک اپ کی بہت ساری تہ اپنے چہرے پر جما کر آتی تھی، اور ان سب میں وہ میک اپ سے پاک چہرہ لے کر ان کے ساتھ بیٹھی ہوتی تھی۔ کلاس کے اندر تو اے سی کی وجہ سے سب لڑکیاں اچھے سے بیٹھی ہوتی تھی، مگر جیسے ہی باہر نکلتی میک اپ ان کا آئس کریم کی طرح پگھلنا شروع ہو جاتا، اور پھر جب فبیہا کو دیکھتی تو وہ پرسکون ہو کر چل رہی ہوتی، اور یہی اس کا پرسکون لہجہ ان سب کو آگ لگا دیتا تھا۔ اس کی آنکھیں کسی جادوگر کی طرح تھی۔ سب کو لگتا تھا کہ اگر وہ تھوڑی دیر بھی کسی کی آنکھوں میں دیکھے گی تو وہ سامنے والے کو اپنے عشق میں مبتلا کر سکتی ہے، اور یہ حقیقت بھی تھی۔ وہ سنہری آنکھوں والی ایک جادوگرنی ہی تھی جو کسی کو بھی اپنے سحر میں جکڑ لیتی تھی، مگر اسے کوئی شوق نہیں تھا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا۔ وہ بس اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے جتنا بھی کر سکتی تھی وہ کر رہی تھی۔ جب سب لوگ ٹیچر کی طرف متوجہ ہو گئے تو ٹیچر نے ان دونوں کا تعارف کروایا۔ یہ دونوں بھی آج اسے ہمارے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ ان کا نام فارس علی ہے، اور یہ… ابھی وہ ٹیچر اس کا نام لینے ہی والی تھی جب اس نے اپنا چہرہ گھما کر ٹیچر کو دیکھا اور پھر ان سے اجازت طلب کرنے لگا کہ وہ خود اپنا نام بتانا چاہتا ہے۔ سب لڑکیاں بس اس لڑکے کے نام جاننے میں دلچسپی لے کر بیٹھی تھی۔ ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ ان کی پڑھائی درمیان میں ہی ان دو لڑکوں نے روک دی تھی۔ البتہ فبیہا الجھن کا شکار تھی کیونکہ وہ دونوں لیکچر کے بیچ آ گئے تھے اور اب بلا وجہ ہی ٹائم لے کر اس کا بھی ٹائم ضائع کر رہے تھے اور دوسری لڑکیوں کا بھی، مگر دوسری لڑکیوں کو تو گویا فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ حیدر جیلانی نام ہے میرا۔ اس نے اپنی رعب دار آواز میں اپنا نام بتایا تو ہر لڑکی اپنے دل پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ بلا شبہ وہ دکھنے میں کوئی شہزادہ لگ رہا تھا۔ بھورے بالوں پر کالی گہری آنکھیں، گورے چہرے پر مغرور نین و نقش رکھنے والا ایک پرکشش مرد تھا۔ وہ کسی بھی لڑکی کا دل دھڑکا سکتا تھا، مگر یہ تو پکا تھا کہ وہ کسی لڑکی کا دل دھڑکانے نہیں آیا تھا بلکہ یہاں پر پڑھائی کرنے آیا تھا۔ مگر تھوڑی دیر پہلے جس لڑکی سے وہ بہت بری طریقے سے ٹکرایا تھا اب اس کی نظریں اس لڑکی پر ہی جمی ہوئی تھی۔ سب لڑکیوں کی نظر میں وہ اپنے لیے دلچسپی دیکھ سکتا تھا سوائے اس ایک لڑکی کو چھوڑ کر جو سب سے بے نیاز ہو کر اب اپنی نظریں جھکا کر کتاب میں کچھ لکھ رہی تھی۔
اس کے ہاتھ تیزی کے ساتھ قلم سے کام کر رہے تھے۔ اسے تو فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا کہ کون حیدر جیلانی اور کون ہے یہ۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں ٹیچر کی بتائی ہوئی جگہ پر بیٹھ چکے تھے۔ ابھی بھی ساری لڑکیاں ان کی طرف متوجہ تھیں، مگر اس کو کہاں فرق پڑتا تھا۔ وہ ایک مغرور لڑکا تھا، اسے فرق نہیں پڑتا تھا کون اس کی طرف دیکھ رہا ہے نہ کون اس کی طرف دلچسپی رکھتا ہے۔ وہ سچ میں خود کو شہزادہ سمجھتا تھا، اس لیے اس نے بھی یہی سوچا تھا کہ اس کے نصیب میں کوئی شہزادی ہوگی۔ یہاں پر موجود کوئی عام لڑکی نہیں، یا پھر ایسی لڑکی نہیں جو ہر لڑکے کو اپنا دل آرام سے دے دے۔ وہ مغرور تھا، بلا کا مغرور۔ وہ تو عام لڑکیوں پر نظر ڈالنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں پہلی نظر میں ہی اس لڑکی میں وہ دلچسپی لینے لگ گیا تھا جو اس مغرور انسان سے بے نیاز اپنی کتابوں میں نظریں جمائے پڑھائی کر رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر صاف طور پر یہ محسوس کیا جا سکتا تھا کہ وہ یہاں سچ میں پڑھائی کرنے آئی ہے، کیونکہ یہاں پہ آدھے سے زیادہ لڑکیاں جو موجود تھیں وہ ساری بس امیر لڑکوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں لگی ہوئی تھی، یا پھر اگر کوئی امیر تھی تو اپنی امیری کا ڈھوس جما رہی تھی، مگر یہ لڑکی ان سب سے بے نیاز تھی، سب سے سادہ، سب سے مختلف اور سب سے پرکشش۔ حیدر جیلانی کے دل نے پہلی بار یہ گواہی دی تھی کہ وہ لڑکی سچ میں کسی کو بھی اپنے سحر میں مبتلا کر سکتی تھی، اور شاید یہ سحر بہت جلد اس کے سر پر چڑھنے والا تھا۔ لڑکی بات سنو، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ 22 سال کی ہو گئی ہو مگر عقل ابھی بھی بچوں جیسی ہے۔ ہاں تو میرا گھر میری مرضی، اور اب آپ اپنا رعب کسی اور کو دکھائیے گا۔ تمہاری زبان کینچی کی طرح نہیں چلنے لگ گئی؟ ابھی تمہاری اماں کو تمہاری شکایت لگاتا ہوں۔ ہاں آپ اور کر بھی کہہ سکتے ہیں، بس اپنی وردی کا ڈھوس جما سکتے ہیں اور مجھے ڈرا سکتے ہیں۔ وہ منہ دوسری طرف پھیر کر مکمل اس سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اسے اپنے گالوں سے لگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، سر پہ رکھی ہوئی شال ڈھلک کر کندھوں تک آ چکی تھی، مگر صرف اس موسم کو انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ اس نے شال کو یک دم اپنے کندھے سے ہٹایا اور اپنے دونوں ہاتھ کھول کر اس ٹھنڈی ہوا کو اور اس جھیل کے قریب اس حسین موسم کو اپنے اندر سمانے لگی۔ وہ موسم حسین تھا، وہ جگہ قدرت کا ایک الگ کرشمہ ہی لگ رہی تھی، اور وہ ان سب چیزوں کو محسوس کرنا چاہتی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے ایک الگ ہی دنیا میں جانا چاہتی تھی، جس دنیا میں صرف وہ موجود ہو اور اس دنیا میں صرف اس کی ہی چلے۔ وہ بنگلہ دیش کا شہر ڈھاکہ تھا، مگر وہ ان کا حقیقی ملک نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں مگر اس لڑکی کو اپنا حقیقی ملک یاد آ رہا تھا۔ ہاں وہ بنگلہ دیش کی رہائشی نہیں تھی، مگر قسمت نے انہیں یہاں پر لا پھینکا تھا۔ اس نے اپنی عمر کا آدھے سے زیادہ حصہ بنگلہ دیش میں گزارا تھا، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس نے کبھی اپنا اصلی ملک دیکھا ہی نہیں تھا تو یہ صحیح ہوگا، مگر اپنی ماں کے منہ سے وہ کافی بار اس ملک کی تعریفیں سن چکی تھی، اور اب اس کے دل میں بھی یہی خواہش تھی، مگر پتہ نہیں یہ خواہش کب پوری ہوگی، اس بات کا تو علم کسی کو بھی نہیں تھا، مگر وہ خوش تھی، بہت زیادہ خوش۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ہر وقت میرے آگے پیچھے کیوں پھرتے رہتے ہیں؟ کوئی کام نہیں ہے کیا آپ کو؟ یا پھر یہی کام ہے لڑکیوں کا پیچھا کرنا؟ اس نے غصے سے حیدر جیلانی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، مگر وہ ڈھیٹ بنا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، گویا اس لڑکی کے منہ سے ڈانٹ کھانا بھی اس کو پسند تھا۔ اس لڑکی کو اگر مخاطب کرو وہ تب بھی نہیں سنتی تھی، چلو اس بہانے وہ اس سے بات تو کر ہی رہی تھی۔ اس کو مسکراتا دیکھ کر فبیہا کو وہ مثال یاد آ گئی تھی، بحث کے آگے بین بجانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ جتنا بھی بولے گی یہ ڈھیٹ انسان یہاں سے نہیں جانے والا، تو پھر کیوں نہ میں ہی چلی جاؤں۔ وہ بھی دوسری طرف سے نکل گئی تھی اور وہ اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس ایک ہفتے میں پتہ نہیں کیوں وہ خود کو چاہ کر بھی نہیں روک پا رہا تھا۔ فارس جو پچھلے ایک ہفتے سے حیدر کی حرکت برداشت کر رہا تھا اب تنگ آ چکا تھا۔ وہ اسے کافی بار سمجھا چکا تھا، کیا تمہیں زیب دیتا ہے کسی لڑکی کا پیچھا کرنا؟ اور ویسے بھی تم تو لڑکیوں سے دور بھاگنے والے لڑکے تھے، تمہیں تو کوئی لڑکی پسند نہیں آتی تھی، پھر اس عام شکل و صورت اور غریب گھر کی لڑکی کے پیچھے کیوں پڑ رہے ہو؟ اور فارس کی ان باتوں پر حیدر کا منہ بن جاتا تھا۔ ہاں یہ حقیقت تھی کہ وہ غریب تھی، مگر کیا فارس اندھا تھا جو اسے عام شکل و صورت کی کہہ رہا تھا؟ وہ بلا شبہ اتنی حسین تھی کہ کوئی بھی اس میں کھو سکتا تھا، مگر فارس علی کو اپنی غرور اور انا زیادہ پیاری تھی، اس لیے اس نے سب لڑکیوں کو عام سمجھا تھا اور وہ اسی طرح سمجھ رہا تھا۔ غرور تو چلو حیدر میں بھی بہت تھا، مگر وہ غرور فبیہا کے سامنے ختم ہو چکا تھا، مگر فارس علی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا۔
یہ تو ہر روز کا معمول ہو چکا ہے۔ فبیہہ کے لیے ایک الگ پریشانیاں بڑھ رہی تھی کیونکہ لڑکیاں اس کی الگ دشمن بن گئی تھی۔ جہاں بھی جاتی تھی لڑکیاں طنز کرنا شروع کر دیتی تھی۔ اس نے تو کئی بار صاف جواب بھی دے دیا تھا کہ اس لڑکے کے متعلق اس سے کوئی بھی بات نہ کرے، مگر ان لڑکیوں کو بھلا کون سمجھا سکتا تھا۔ شذا اسے کافی بار سمجھایا کرتی تھی کہ تم سب کی باتوں کو نظر انداز کرو، اور اب وہ نظر انداز ہی کر رہی تھی، مگر ان سب کے منہ کہاں بند ہونے والے تھے۔ اور ان ساری لڑکیوں کی فہرست میں اول نمبر پہ لائبہ تھی، جو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ فبیہہ کو نیچے دکھانے کا پہلے تو وہ اسے غریب ہونے کا طعنہ دیتی تھی، کیونکہ خوبصورتی کا طعنہ وہ دے نہیں سکتی تھی۔ فبیہہ جتنی خوبصورت تو دور کی بات، وہ تو شاید اس کی جوتی کے برابر بھی نہیں تھی۔ وہ عام شکل و صورت کی لڑکی بھلا فبیہہ فاروقی کا کیا مقابلہ کر سکتی تھی؟ مگر فبیہہ میں غرور نہیں تھا، اور اسی بات کا فائدہ لائبہ اٹھاتی تھی اور اسے پہلے یہی جتانے کی کوشش کرتی تھی کہ وہ اس سے کئی گنا حسین اور پرکشش ہے۔ مگر فبیہہ ان باتوں کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا کون اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے کیا نہیں۔ حیدر جیلانی کی دلچسپی اس لڑکی میں بڑھتی جا رہی تھی، اور یہ بات کئی لڑکیوں کے دل میں آگ لگا رہی تھی۔ دوسری طرف فبیہہ کو اپنی ماں کی ٹینشن بھی تھی، کیونکہ اس کی ماں کی طبیعت کئی دنوں سے خراب تھی، اور وہ کام پر بھی نہیں جا رہی تھی، اور اب اس پر کافی ذمہ داریاں آ گئی تھی۔ پہلے تو وہ اس سے پڑھائی کا خرچہ اٹھاتی تھی، اور گھر کا راشن وغیرہ سب اس کی ماں کی تنخواہ سے ہوتا تھا، مگر اب سب کچھ اس سے خود کرنا ہوتا تھا، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ کسی کمپنی میں نوکری کر کے وہ گھر کا خرچ چلا سکتی تھی۔ مگر وہ ابھی اسٹوڈنٹ تھی، اس کی پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، اور اس کے پاس کوئی ڈگری بھی موجود نہیں تھی، تو بھلا کون اسے کمپنی میں جاب دیتا۔ اسی لیے اس نے ریسٹورنٹ اور سیل گرل کی جاب کی تھی، مگر اب اسے ضرورت پڑ گئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ یونیورسٹی کے بعد 2-3 کمپنیز میں جا کر اپنی سی وی دے دے گی، شاید کچھ ہو جائے، اور وہ یہی سوچ کر یونیورسٹی سے کل سیدھا ایک آفس آ گئی تھی، اور وہاں پر وہ اپنی سی وی لے کر آئی تھی، مگر ان لوگوں نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہاں سے بھی دھتکار ہی ملے گی، اس لیے اس نے پہلے سے ہی خود کو تیار رکھا تھا۔ اور پھر پورا دن خوار ہونے کے بعد وہ کافی جگہ پر اپنی سی وی دے کر آ گئی تھی، مگر امید اس کو کہیں بھی نہیں تھی، اور وہ اس چکر میں اپنے کام پر بھی نہ جا سکی، اور اب اسے ڈر تھا کہ اس کا مالک اس کی تنخواہ نہ کاٹ دے، کیونکہ شروع میں جتنا میٹھا اس کا مالک بنتا تھا، اب اتنا ہی کڑوا بن چکا تھا۔ سیل دن بدن کم ہوتی جا رہی تھی، اور وہ اپنے نقصان کا بدلہ اپنے پاس کام کرنے والوں سے لیتا تھا۔ کسی بھی چھوٹی غلطی پر ان کی تنخواہ کاٹ دیتا، چھٹی تو نہ دینے کے برابر ہی تھی، اور آج تو اس نے بغیر پوچھے چھٹی کر لی تھی، تو پتہ نہیں کیا کرے گا۔ مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ ایک بار اگر اسے جاب مل گئی تو پھر اس کھڑوس آدمی کی وہ بات نہیں سنے گی، بلکہ اس کے منہ پر لیٹر مار کر اس کو کہے گی کہ یہ لو، اب نہیں کروں گی تمہارے پاس کام۔ لیکن یہ خواب پورا کرنے کے لیے اسے نوکری بھی تو ملنی چاہیے تھی، اور اب سوائے انتظار کے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بس واپس گھر آئی، کھانا کھایا اور بستر پر لیٹ گئی۔ نیند تو شاید آنکھوں سے کوسوں دور تھی، مگر پھر یادوں نے اس پر حملہ کیا، اور بالآخر نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوئی، اور وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ مگر اس نیند کے ساتھ کئی خواب تھے جو اس کی آنکھوں میں چمک رہے تھے، جسے وہ پورا کرنا چاہتی تھی، اور اس نے پورا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ان کو پورا کر کے رہے گی۔ لڑکی کون ہو تم، اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایک تو مجھے خود یہاں پر بلایا ہے، اور ویسے بھی میں بھلا تم جیسے ملازموں کے منہ کیوں لگ رہی ہوں؟ مجھے تو جس کے لیے بلایا گیا ہے اس کے پاس لے جاؤ۔ بہت سارے گراہک چھوڑ کر آئی ہوں، صرف اس کی زندگی سہانی بنانے کے لیے، پر وہ اپنے ان کتوں کو میرے سامنے کھڑا کر کے میرا وقت ضائع کر رہا ہے۔ اس لڑکی نے اپنے بالوں کو ایک جھٹکے سے پیچھے کیا، اور ادا کے ساتھ کمر پر ہاتھ رکھ کر شیرنی جیسی آنکھیں ان آنکھوں پر گاڑ کر ایک ایک لفظ چبا کر بول رہی تھی۔ اچانک سے ان لوگوں کو اپنے پیچھے ایک آواز سنائی دی۔ دکھنے میں وہ آدمی ان سب کا باس لگ رہا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو اندر آنے کا کہا تو وہ ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے ایک آنکھ ان لوگوں کو مار کر اندر کی جانب بڑھ گئی تھی، اور سارے لوگ تو اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ آج تک جتنی بھی لڑکیاں یہاں آئی، کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی ان سے بدتمیزی کرنے کی۔
اور یہ تو بدتمیزی کر کے اور آخر میں آنکھ مار کر ان کو آگ لگا کر جا چکی تھی۔ اب سوائے وہ لوگ سلگنے کے اور کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ وہ لڑکی آس پاس نظر گھماتے ہوئے آگے کی جانب بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ کالے کلر کی شارٹ ڈریس میں کوئی قیامت ہی لگ رہی تھی۔ اس وقت کسی کا بھی ایمان خراب کر سکتی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے سب کو ہی دیکھتے ہوئے چل رہی تھی۔ جب اس آدمی نے اسے ایک کمرے کے باہر روکا اور پھر اسے وہیں کھڑے رہنے کا کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گیا، وہ لڑکی اپنے ہاتھ میں بند گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے اس آدمی کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ شخص باہر نکلا اور اس لڑکی کو اندر جانے کا کہنے لگا۔ وہ لڑکی مسکراتے ہوئے کمرے کے اندر جا چکی تھی۔ کمرہ بہت بڑا تھا۔ اس کمرے کے بیچ جہازی سائز کا بیڈ تھا جس پر بہت سارے پھول بکھرے ہوئے تھے۔ اس لڑکی کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ اسی طریقے سے قائم تھی جب اس کمرے میں ایک اور وجود داخل ہوا۔ لڑکیوں نے اپنے بالوں کو اپنے کندھے سے پیچھے کرتے ہوئے اس آدمی کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی بھی مسکراتے ہوئے اس کو دیکھ کر اپنے قدم اس کی طرف بڑھاتی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ آدمی ہاتھ میں شراب کا گلاس لے کر اپنے ہونٹوں سے لگا کر اور پھر اس لڑکی کو ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر لڑکی مسکرا رہی تھی، مگر اس کی مسکراہٹ کسی عام لڑکی کی نہیں تھی، بلکہ وہ پورا اعتماد چال چلتے ہوئے اس کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ 10 قدم کا فاصلہ دونوں کے درمیان تھا اور وہ یہ فاصلہ کم کرتی جا رہی تھی اور اب وہ فاصلہ 8 قدم کا کر چکی تھی۔ قدم کم ہوتے جا رہے تھے اور شاید وہ شخص کسی اور دنیا کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ 4 قدم کے فاصلے پر وہ لڑکی رکی۔ آنکھوں میں کچھ چمکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کیسی چمک تھی جو کسی جنگ کو فتح کرنے کے بعد انسان کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ جب وہ شخص اس کے بالکل قریب ہوا تو اس کی کلائی پکڑ کے اسے اپنے نزدیک کر چکا تھا جب اگلے ہی پل اس لڑکی نے اپنے ہاتھ میں پکڑا خنجر اس کی گردن میں کھوپ دیا۔ ایک دردناک چیخ اس آدمی کی نکلی تھی، مگر ہائے افسوس، کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، اندر کی آواز باہر نہیں جا سکتی تھی۔ باہر اس آدمی کے لوگ جو شراب کے نشے میں دھت آج کی جیت کا جشن منا رہے تھے، وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ کوئی اپنی زندگی کی بازی ہار چکا ہے۔ اس وجود نے خود کو بچانے کی کوشش کی اور لڑکی کو دھکا دینے لگا، مگر اس لڑکی نے اسے ٹانگ سے پکڑتے ہوئے زمین پر دھکا دیا تھا۔ وہ وجود کے ہاتھ اپنی گردن پر رکھے ہوئے اپنی خون کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو رہا تھا اور وہ دروازہ کھولنا چاہتا تھا، وہ اپنے آدمیوں کو بلانا چاہتا تھا، مگر افسوس وہ اب اس لڑکی کے رحم و کرم پر پڑا ہوا تھا، جو لڑکی کچھ دیر پہلے اسے ایک کھلونا لگ رہی تھی جس کو کھیل کر وہ چھوڑنے والا تھا۔ وہ لڑکی ٹانگ پر ٹانگ رکھے اس جہازی سائڈ بیڈ پر بیٹھ کر ان پھولوں کو اپنے ہاتھ کی مٹھی میں مسل رہی تھی۔ بڑا افسوس ہوا تمہیں بے بس دیکھ کر۔ دیکھو، میری تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن سنا بہت ہے، بہت بڑا کمینہ ہے تو۔ کتنے سارے کیسز تیرے اوپر چل رہے ہیں اور تم یہاں سے نکلنے کا سوچ رہا تھا۔ غلط، یہ تو سراسر غلط ہے، تم نکل تو نہیں سکتے، میں تمہیں نکلنے نہیں دوں گی۔ دیکھو، اگر میرے بجائے کوئی اور یہاں پر ہوتا تو شاید تم بچ سکتے تھے، مگر کیا کروں، یہ کام تو میں نے اپنے سر لے لیا ہے، اور دیکھو یہ کام میں نے کر بھی دیا ہے، اب تم۔ وہ خود کو گھسیٹنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ دروازہ کھول سکے۔ وہ لڑکی اچھے سے جانتی تھی، اس لیے پرسکون ہو کر اس جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس شخص کی بے بسی دیکھ رہی تھی۔ تمہارا انجام تو موت ہی ہے۔ اگر خود کو پولیس کے حوالے کر دیتے تو ہو سکتا تھا کہ تھوڑی رعایت مل جاتی یا شاید عمر قید مل جاتی، لیکن نہیں، تمہیں تو ملک سے بھاگنا تھا۔ اب سالے بھاگ تو رہا تھا، ساتھ میں اتنی مقدار میں شراب اور یہ نشے کی چیزیں بھی دوسرے ملک لے کے جا رہا تھا، یعنی جاتے جاتے بھی اپنا فائدہ کر رہا تھا، مگر سب کچھ اب تو ادھورا رہ گیا، سب کچھ ختم تو ہو گیا۔ وہ لڑکی اپنے ہاتھ میں موم بتی پکڑ کر اس شخص سے قریب جاتے جا رہی تھی، اور اگلے پل اس نے موم بتی اس شخص کی پیٹھ پر رکھ دی، اور پھر اس نے 2-3 اور اٹھا کر اس کی پیٹھ پر رکھ دی تھی۔ اس آدمی کی دل چیرنے والی چیخ پورے کمرے میں گونج رہی تھی، مگر شاید اس لڑکی کے اندر دل نہیں تھا، اسی لیے تو اتنی بے رحمی سے وہ اس شخص کو مار رہی تھی۔ شاید اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اسے چھوڑتا، اسے تھوڑا رحم بھی آ جاتا، مگر اس لڑکی کو تھوڑا سا بھی رحم نہیں آ رہا تھا، بلکہ وہ تو بے رحم بنتے ہوئے ظلم کی ہر حد پار کر رہی تھی۔ وہ اسی طریقے سے پرسکون تھی جب اگلے ہی پل دروازہ زور سے ڈھکیلا گیا اور پھر دھڑام کی آواز سے دروازہ کھل چکا تھا، اور پھر اگلے ہی پل وہاں پر
تو یہ سیکنڈ ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتا ہے، اگلے ہی پل وہاں پر کیا ہوا یہ جاننے کے لیے ہمیں تھرڈ ایپیسوڈ پڑھنا ہوگا، اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ بنے رہنا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں اگلے سنڈے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔